الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اصول دین میں سے 5ویں اصل امامت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلے درس میں مسئلہ امامت اور نسب خلافت کے بارے میں مذہب حقہ کی دلیلوں کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ خلافت اور امامت کا مسئلہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حل اور روشن ہو چکا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر متعدد بار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بعد اپنے جانشین اور مسلمانوں کے امام اور خلیفہ کے طور پر معرفی کیا تھا. خصوصاً غدیر خم کے مجمع میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اس کے علاوہ مباہلہ کے موقع پر، آیت تطہیر کے نزول کے موقع پر کسا میں جمع کر کے، اور اسی طرح دوسرے مواقع پر جنگ بدر میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں، برات مشرکین کے بارے میں، اور شب ہجرت وغیرہ، اور وہ سب سے پہلے جو تبلیغ رسالت کا پہلی بار جو حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، تو اسی وقت توحید اور رسالت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب کو جانشین کے عنوان سے معرفی کیا تھا. اور اب سوال یہ ہے، کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ بھی امت کی قیادت اور رہبری کے لیے کچھ اور افراد کو بھی معین کیا تھا اپنی حیات طیبہ میں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں علی ابن ابی طالب سمیت 12 اشخاص کو، نہ صرف علی کو بلکہ 12 اشخاص اور ہستیوں کو اپنے جانشین کے طور پر معین فرمایا تھا. چنانچہ تمام شیعہ سنی محدثین، فقہا، مورخین، علم انساب کے ماہرین، سب نے، تمام علماء اسلام نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 12 امام ہوں گے، میری امت کے 12 خلیفہ ہوں گے.
اور یہ حدیث احادیث متواترہ میں سے ہے۔ جناب بخاری سے لے کر اہل سنت کی کتابوں میں تمام صحاح ستہ کے مصنفین نے اور ان کے بعد آنے والے تمام محدثین اہل سنت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح شیعہ کتابوں میں تو 12 ائمہ والی حدیث کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ہر امام معصوم سے مکرراً یہ حدیث پیغمبر اکرم کے حوالے سے صادر ہوئی ہے اور ہم تک پہنچی ہے۔ اور یہ خلفائی 12 یا الائمۃ بعد 12 والی حدیث علماء اسلام کے درمیان، چاہے وہ سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے زیدی ہو، چاہے جعفری ہو، چاہے کوئی اور اسلامی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، علماء اسلام کے درمیان حدیث 12 کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ حدیث مختلف تعابیر کے ساتھ، مختلف عناوین کے ساتھ، مختلف مضامین کے ساتھ پیغمبر گرامی اسلام سے نقل ہوئی ہے۔ حدیث کے عناوین یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، میرے بعد میرے امت کے 12 امام ہوں گے، میرے بعد امت کے 12 خلیفہ ہوں گے، پیغمبر اکرم کے بعد 12 امام ہوں گے، پیغمبر اکرم کے بعد 12 امیر ہوں گے، امت کے 12 سرپرست ہوں گے، 12 امیر قریش سے ہوں گے، 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے، امت کے 12 سرپرست ہوں گے، اسلامی امت کے 12 مرد سرپرست ہوں گے، اسلامی امت پر 12 افراد کی حکومت ہوگی، دین اسلام کے 12 خلیفے ہوں گے، خلفائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب موسیٰ کے برابر 12 ہوں گے، پیغمبر کے جانشینوں کی تعداد نقباء بنی اسرائیل کے برابر 12 ہوں گے، خلفائے نبی اکرم کی تعداد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون کے برابر 12 ہوں گے، اور یہ 12 سب قریش سے ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ یہ وہ عناوین ہیں جو کتب اہل سنت میں اور شیعہ دونوں میں متفق علیہ طور پر نقل ہوئی ہے۔ ان عناوین کے علاوہ شیعہ کتابوں میں، حدیث کتابوں میں پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے، امت کے 12 امام ہوں گے، اور سب قریش سے ہوں گے، سب بنی ہاشم سے ہوں گے، فرزند وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، فرزند فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، علی ابن ابی طالب کے فرزندوں میں سے ہوں گے۔ یہ تصریحات ہیں، اور الا ماشاءاللہ حدیث بہت زیادہ ہیں۔ یہ تھے وہ عناوین جو پیغمبر گرامی اسلام سے منقولہ حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ 12-13 عناوین، یہ 16-17 عناوین کتب اہل سنت میں نقل ہونے والے حدیثوں میں موجود ہے۔ چنانچہ جناب طبرانی نے، جو اہل سنت کے معروف محدثین میں سے ہیں، مشہور محدثین میں سے ہیں، انہوں نے المعجم الاوسط و المعجم الکبیر نامی 2 کتابوں میں، جو حدیث کی کتابیں ہیں، مکررات کو حذف کر کے 28 حدیث خلفائی 12 کے عنوان سے 28 حدیث مکررات کو حذف کر کے درجنوں صحابہ کرام کے حوالے سے، راوی متعدد اصحاب ہیں، صحابہ ہیں پیغمبر کے، 28 حدیثیں مکررات کو حذف کر کے المعجم الاوسط اور المعجم الکبیر میں انہوں نے نقل کی ہے۔ 12 خلیفہ کے بارے میں
مختصر یہ کہ پیغمبر کے 12 جانشینوں کے بارے میں منقولہ حدیث متواترہ ہے اور صحیح السند ہے، اصلاً قابل اعتراض نہیں ہے۔ ائمہ کی تعداد 12 ہوگی، پیغمبر کے جانشینوں کی تعداد 12 ہوگی، امت اسلامی کے امیروں کی تعداد 12 ہوں گے، دین کے پیشواؤں کی تعداد 12 ہوں گے، خلفائے اسلامی کی تعداد 12 ہوں گے۔ اصلا قابل تردید نہیں ہے، کوئی بھی اس 12 کی تعداد کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ اہل سنت اور شیعہ دونوں متفقون علیہ احادیث کے حوالے سے، اور شیعہ محدثین نے جو حدیثیں نقل کیا ہے 12 جانشینوں کے بارے میں، اور ان کے بعد ان میں سے ہر ایک کی خصوصیات کے بارے میں، ان کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ، بلکہ بعض مؤلفین نے 5000 بتائی۔ 5000 حدیثیں ائمہ اثنا عشر کے بارے میں شیعہ کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ ہم یہاں پر پیغمبر گرامی اسلام سے نقل ہونے والے متفق علیہ، جس پر ہم شیعہ علماء نے تصریح کیا، محدثین نے یہ حدیث صحیح ہے اور اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، ہم شیعہ محدثین نے نقل کیے، ان متفق علیہ احادیث میں سے کچھ نمونے اہل سنت کی کتابوں سے، شیعہ کتابوں سے نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ 12 امامت کے عقیدے کو اصول دین میں سے جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ اگر 12 اماموں کے امامت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ لہٰذا شیعہ کتابوں سے جو احادیث ہیں نہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے نہ ان کی ضرورت ہے۔ وہ حدیثیں جو شیعہ کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے اور سنی کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے، ان احادیث کو متفق علیہ احادیث کو نقل کرتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے۔ سب سے پہلی حدیث جناب بخاری کی صحیح بخاری سے، کہ جناب بخاری نے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ جابر ابن سمرہ نامی صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر اکرم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے یکون 12 امیرا، عنوان پہ دقت کریں، عنوان میں یکون 12 امیرا، میرے بعد امت کے 12 امیر ہوں گے، کلہم من قریش، سب قریش سے، یہ ایک حدیث۔ اور اس حدیث کو تمام صحاح ستہ کے مؤلفین نے اور بعد میں آنے والے محدثین نے نقل کی۔ اسلام اس وقت تک عزیز اور صاحب عزت رہے گا جب تک مسلمانوں کے درمیان 12 خلیفہ موجود رہیں گے، کلہم من قریش، وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ یہ جناب مسلم نقل کیا ہے، اور جناب مسلم ہی، اور اس حدیث کو دوسرے تمام محدثین نے نقل کیا، اور جناب مسلم ہی اپنے صحیح میں جابر ابن سمرہ سے نقل کرتے ہیں کہ جابر نے کہا سمعت النبی یقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے پیغمبر اکرم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ان ھذا الامر لا ينقضی، یہ امر خلافت اپنی جگہ باقی رہے گا حتی یمضی فیہم 12 خلیفہ، یہاں تک کہ اس امت میں 12 خلیفہ آئیں گے اور 12 خلیفہ ہوں گے، کلہم من قریش، سب قریش سے ہوں گے۔ جابر ابن سمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے لا یزال امر الناس ماضیا، لوگوں کا امر اس وقت تک ایسے ہی چلتا رہے گا، ما ولیہم 12 رجلا، جب تک ان پر 12 مرد سرپرست ہوں گے۔ ثم تکلم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد راوی جابر بن سمرہ کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ نے ایک اور جملہ کہا خفیت علیہ، جس کو میں نہیں سن سکا، فسألت ابی، تو میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا ماذا قال رسول اللہ، بعد والے جملے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟
فقال کلہم من قریش، تو میرے والد نے جواب دیا رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ اور جناب ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، جناب احمد نے المسند میں نقل کرتے ہیں جابر کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول خدا سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے یکون بعدی 12 خلیفہ، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اور جناب امام احمد نے 3 طرق سے جابر ابن سمرہ سے نقل کیا ہے کہ جابر نے کہا کہ پیغمبر اکرم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے یکون لہذہ الامہ 12 خلیفہ، اس امت میں میرے 12 جانشین ہوں گے، یہ ایک حدیث۔ اور فرمایا یکون بعدی 12 خلیفہ، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، کلہم من قریش، اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ اور اسی طرح جناب متقی ہندی نے اور دوسرے محدثین نے انس ابن مالک، جناب انس ابن مالک کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ آپ فرما رہے تھے لا یزال ھذا الدین قائما، یہ ایک تعبیر، دوسری روایت میں لا یزال، صرف ایک کلمے کا فرق ہے۔ فَإِذَا هَلَكُوا مَاجَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، لہذا جیسے یہ لوگ زمین سے اٹھ جائیں گے، ایک ایک کر کے 12 کے 12 زمین سے اٹھ جائیں گے، تو ماجت الارض بأہلہا، زمین اپنے اہل کے ساتھ مضطرب ہوگی اور ختم ہو جائے گی۔ اور متقی ہندی ہی کنز العمال میں نقل کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا یکون لہذہ الامہ 12 قیمہ، اس امت کے 12 سرپرست ہوں گے، قیم ہوں گے، سرپرست ہوں گے، لا یضرہم من خذلہم، ان 12 کے ساتھ چھوڑنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر کوئی ان 12 افراد میں کے ساتھ نہ دے تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ ایک حدیث۔ اور جناب بخاری نے ابن عمر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر کا بیان ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا لا یزال ھذا الامر فی قریش، یہ امر خلافت اس وقت تک قریش کے ہاتھوں میں باقی رہے گا ما بقی منہم 2، جب تک قریش میں سے 2 افراد بھی باقی ہوں گے، تب ان میں سے ایک جو ہے امت اسلامی کا سرپرست ہوگا، امت اسلامی کی سرپرستی کرے گا۔ یہ ایک حدیث۔ دوسرے تعبیر میں، دوسرے نسخے میں اس طرح سے آیا ہے لا یزال ھذا الامر فی قریش ما بقی من الناس 2، اگر دنیا کے تمام افراد چلے جائیں، سب مر جائیں، صرف 2 انسان بچے اس دنیا میں، تو ان میں سے ایک وہ میرے جانشین ہوگا اور وہ امام اور سرپرست ہوگا، دوسرا جو ہے وہ دوسرا فرد جو ہے وہ امتی ہوگا، اور وہ قریش میں سے ہوں گے، وہ سرپرست قریش میں سے ہوں گے۔ یہ جناب بخاری اور تمام محدثین اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک حدیث سنن ترمذی سے بھی سنتے جائے، جناب ترمذی نے اپنے سنن میں اپنے سلسلہ سند کے ساتھ رسول اللہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون من بعدی 12 امیرا، میرے بعد امت اسلامی میں 12 امیر ہوں گے۔
ثم تکلم، راوی کہتا ہے ثم تکلم بشیء لم افہمہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور فرمایا جس کو میں نہیں سمجھ سکا۔ یہ راوی کا بیان ہے۔ پھر راوی کہتے فسألت الذی یلینی، تو میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں کیا فرمایا؟ فقال، اس شخص نے کہا، اس جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ کلہم من قریش، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ 12 کے 12 قریش سے ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث جناب بالکل یہی حدیث تھوڑی سی تعبیر میں اختلاف کے ساتھ تمام صحاح ستہ کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنے المسند میں بھی اسی حدیث کو بالکل اسی تعبیر کے ساتھ، البتہ تھوڑا سا تعبیر میں فرق کے ساتھ، امام احمد اور دوسرے محدثین کی تعبیر میں یلینی او الی جنبی، او الی جنبی کا ایک کلمہ اضافہ ہے، یہ حدیث سب نے نقل کیا ہے۔ اور اسی عنوان کے جو ہے تقریباً 10 حدیث ہیں۔ ایک اور حدیث یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے المسند میں اپنے سلسلہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا یکون بعدی 12 امیرا، پہلا جملہ وہی ہے جو پہلے والی حدیث میں تھا، میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ پھر راوی کہتے ثم لا ادری ما قال بعد ذلك، اس کے بعد آپ نے کچھ اور فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیا فرمایا۔ راوی کہتا ہے میں صحیح طریقے سے نہیں سن سکا۔ فسألت القوم كلهم، میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے، قوم سمجھ یہاں لوگ ہیں، وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فقالوا، تو ان سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، قال، رسول اللہ نے فرمایا کلہم من قریش، سب قریش سے۔ اور اسی طرح امام احمد نے جابر بن سمرہ کے حوالے سے رسول اللہ نے عرفات میں ہمارے لیے خطبہ دیا اور فرمایا، فقال، اور فرمایا لا یزال هذا الامر عزیزا منیعا، یہ امر دین، یہ اسلام اس وقت تک سربلند اور سرافراز رہے گا، ظاہرا علی من ناواہ، اور اپنے دشمنوں پر اس وقت تک غالب رہے گا، حتی یملک 12 کلہم قال، یہاں تک کہ 12 افراد کی حکومت ہوگی اس امت پر۔ فلم افہم، میں اس کے بعد کا حصہ میں نہیں سمجھ سکا۔ فقلت لأبی، جابر کہتے میں نے اپنے والد سے کہا، ما قال بعد ما قال کلہم، میں نے اپنے والد سے کہا کہ کلہم کے بعد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ تو قال کلہم من قریش، تو میرے والد نے جواب دیا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ سب قریش سے ہوں گے۔ اور شیعہ کتب کے حوالے سے تو الا ماشاء اللہ مستقل کتابیں ہیں، کفایت الاثر فی الامام الاثنا عشر، خزاز قمی جو جناب بخاری وغیرہ، جناب ابو داود وغیرہ کا ہم عصر ہیں، انہوں نے 600 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی، ان میں ائمہ اثنا عشر کے بارے میں 12 امام ائمون کے بارے میں جو حدیثیں نقل ہوئی ہے پیغمبر سے ان کو جمع کیا ہے۔ اور اسی طرح ثقۃ الاسلام کلینی کی کتاب الکافی میں کتاب الحجہ کے نام سے 300-400 صفحات پر مشتمل اصلا ایک جلد مکمل، اصول کافی کی 3 جلدیں ہیں، ایک جلد مکمل امامت کے بارے میں ہے، تفصیلاً ہر ائمہ کے خصوصیات اور ان پر جو نصوص وارد ہوئے ہیں ان کو نقل کیا ہے۔
اور اسی طرح اس سے بھی تفصیل چاہنے والے حضرت الشافعی فی الامامہ سید مرتضی علم الہدیٰ کی کتاب ہے، اس سے بھی اگر تفصیل چاہتے ہیں لوگ، بہار الانوار ہے، اس میں ماشاء اللہ 5-6 جلدیں جو ہے وہ صرف اور صرف امامت کے بارے میں احادیث کو انہوں نے وہاں پہ 6-7 جلدوں میں، وہ بھی 400-500 صفحات پر مشتمل جلد ہیں، جمع کیا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کننا جلوسا عند عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک دن ہم جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وَهُوَ يَقْرَؤُنَا الْقُرْآنَ، اور وہ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، ہم قرآن پڑھنے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے اور ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال له رجل، تو اتنے میں ایک شخص نے اس سے کہا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابا عبد الرحمن، جناب ابن مسعود، حل سالکم رسول اللہ، کیا آپ حضرات نے رسول اللہ کی حیات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ہے، پوچھا ہے اس بارے میں کہ کم علیک ہذہ الامہ من خلیفہ، کہ ان کی امت میں کتنے خلیفے ہوں گے، امت اسلامی کے کتنے خلیفے ہوں گے، کیا آپ لوگوں نے کبھی رسول اللہ سے یہ سوال کیا ہے؟ تو قال عبداللہ، جناب عبداللہ نے جواب دیا، ما سألنی عنہا احد منذ قدمت العراق قبلک، جب سے میں عراق آیا ہوں مدینے سے ہجرت کر کے، جب سے میں مدینے سے ہجرت کر کے عراق آیا ہوں اور اتنا عرصہ مجھے عراق میں ہو رہا ہے، تم سے پہلے کسی نے یہ سوال مجھ سے نہیں کیا، یہ سوال۔ پھر اس کے بعد کہا، ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، وَلَقَدْ سَأَلْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا بے شک ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ کے جانشینوں کے بارے میں، امت اسلامی کے خلفاء کے بارے میں ہم نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا رسول اللہ کی حیات میں۔ تو فقال، رسول اللہ سے جب ہم نے کہا آپ کے کتنے جانشین ہوں گے، آپ کی امت میں کتنے خلیفے ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 12 كعدة نقباء بنی اسرائیل وحواری عیسیٰ، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے نقبا اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے برابر 12 ہوں گے، میرے جانشین نقباء بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے برابر ہوں گے، یعنی 12 ہوں گے۔ اگر تفصیل چاہتے ہو تو کتب اہل سنت میں سے جناب ابو داود کی کتاب، جناب امام احمد کے المسند میں، اور اس کے علاوہ اگر ایک ہی جگہ پر تمام احادیث کو دیکھنا چاہتا ہے تو جناب طبرانی کی کتاب المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر میں، اور اگر کتب حدیثی شیعہ کا مطالعہ چاہتا ہے تو اصول کافی کی کتاب الحجہ اور سید مرتضیٰ کے الشافی فی الامامہ، اور اسی طرح جناب خزاز قمی کے کفایت الاثر، اور اسی طرح جناب شیخ صدوق کے کمال الدین و اتمام النعمہ، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وہ مذکورہ کتابوں میں منحصر نہیں ہے، تمام جو بھی کتب حدیثی آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے، جو بھی کتب تاریخی آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے، جو بھی انساب کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے، جو بھی عقائد اور کلام کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تمام کتابوں میں، چاہے وہ سنی نے لکھی ہو، سنی مؤلف سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، تمام کتابوں میں آپ کو حدیث 12 خلیفہ، کلہم من قریش، کلہم من بنی ہاشم، کلہم من اولاد فاطمہ من اولاد علی سے جو ہے آپ کو درجنوں احادیث ائمہ 12 کے بارے میں آپ کو ملیں گے۔
اور اہم نکتہ یہ ہے کہ مذکورہ روایت میں جیسا کہ بحث کے شروع میں ہم نے اشارہ کیا، کچھ نکات کی طرف اشارہ ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر ان تمام احادیث کو اگر ہم جمع کر لیں تو کچھ بنیادی نکات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان میں سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ دین کے سرپرست، امت اسلامی کے سرپرست، پیغمبر کے جانشین، پیغمبر کے بعد امت اسلامی کے ائمہ کی تعداد 12 ہی ہوں گے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، 12 ہوں گے۔ خلفائے نبی اکرم کی تعداد 12 ہوں گے، امت اسلامی کے سرپرستوں کی تعداد 12 ہوں گے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ یہ ایک نکتہ۔ قیامت تک امامت اور خلافت انہی 12 افراد میں ہوگی۔ کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ منصب خلافت پر بیٹھے، منصب امامت پر بیٹھے۔ دین اسلام، مسلمان حضرات، دین اسلام کی عزت، مسلمانوں کی عزت اور اسلام کی سربلندی کا دار و مدار انہی پر ہوگا۔ تیسرا نکتہ۔ چوتھا نکتہ، علمی اور عملی لحاظ سے دین کے قیام انہیں کے سبب ہوں گے، کیونکہ دین انہی حضرات، انہی 12 خلیفہ کے ذریعے قائم ہے۔ درجنوں حدیث اس سلسلے میں ہے، 3-4 احادیث ہم نے نقل کیا۔ دین کا قیام انہی 12 افراد پر ہے۔ اگر ان میں سے ایک نہیں ہوں گے تو دین بھی ختم ہو جائے گا، حتی دین کی تو بات ہی نہیں ہے، پوری زمین دھنس جائے گی۔ دین انہی 12 خلفاء کے ذریعے قائم ہے، جو علمی لحاظ سے دیکھا جائے، علمی نقطۂ نگاہ سے دین کے حقائق، یہ 12 افراد کا کام کیا ہے؟ علمی نقطۂ نگاہ سے دین کے حقائق اور معارف مسلمانوں کے لیے بیان کریں گے، یہ علمی لحاظ سے، نقطۂ نگاہ سے۔ اور عملی لحاظ سے ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ عملی لحاظ سے یہ 12 افراد دین کے قوانین کو نافذ کریں گے، اسلامی معاشرے میں اجرا کریں گے احکام الہی کو، ان کی ذمہ داری ہے۔ 12 افراد کے علاوہ کوئی اور اجرا کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ نقبائے بنی اسرائیل کے برابر 12 ہوں گے، اور حواری عیسیٰ اور بنی اسرائیل کے نقباء کی مثال سے ایک نکتہ واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خلیفہ اور امام کو خدا انتخاب کرتا ہے، خدا معین کرتا ہے۔ حواری عیسیٰ کو خدا نے معین کیا تھا، نقبائے بنی اسرائیل کو خدا نے معین کیا تھا، قرآن کی صریح آیت ہے۔ لہذا حواری عیسیٰ اور نقبائے بنی اسرائیل کی مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے 12 جانشینوں کو بھی خداوند متعال انتخاب کرے گا، معین کرے گا۔ انسانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا، خدا ہی معین کرے گا، جیسا کہ اس آیت سے جس کا حوالہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا، سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے بنی اسرائیل کے نقباء کے بارے میں، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور ہم نے اپنی طرف نسبت دے رہے پروردگار، ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب قرار دیے، موسیٰ کے 12 جانشین قرار دیے، عیسیٰ کے 12 حواری قرار دیے، اور اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 خلیفہ قرار دیں گے، اور ہم نے پیغمبر خاتم کے بعد 12 امام اور 12 جانشین کو ہم نے انتخاب کیا ہے۔ یہ 5واں نکتہ۔ 6واں نکتہ، یہ 12 کے 12 خلفاء اور امام سب قریش سے ہوں گے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں۔ بنی ہاشم سے ہوں گے، اس کو ہمارے سنی بھائیوں نے حذف کیا ہے، حالانکہ حدیث کے ادامے میں جو خلفاء 12 کے ادامے میں پیغمبر گرامی اسلام نے یہ فرمایا تھا
کلہم من بنی ہاشم، تھوڑی سی تحریف کے ساتھ کلہم من قریش کا لفظ لگا دیا، بنی ہاشم کو حذف کر دیا، خیر بہرحال فرق نہیں کرتا۔ اور آخری نقطہ، یہ حدیثیں جو مقررات کو حذف کر کے اہل سنت کی کتابوں میں 28 حدیثیں نقل ہوئی ہے، مقررات کو حذف کر کے، سب کا مضمون یہی ہے، امت کے 12 سرپرست ہوں گے، اسلام کے 12 خلیفہ سرپرست ہوں گے، دین کے 12 امام اور پیشوا ہوں گے، پیغمبر کے 12 جانشین ہوں گے وغیرہ، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ ان احادیث میں یہ جو خصوصیات 7 خصوصیات ہم نے اب حضرات کی خدمت میں ذکر کیا، یہ خصوصیات جو بیان ہوئی ہے ان حدیث میں، یہ خصوصیات خلفائے راشدین پر منطبق نہیں ہوتی، خلفائے اربعہ پر منطبق نہیں ہوتی، خلفائے راشدین پر 12 منطبق نہیں ہوتی، اس لیے کہ خلفائے راشدین کی تعداد 12 سے کم ہے، 4 ہے، کہ 4 کو ہم 12 کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، لہذا یقیناً اس کا مصداق خلفائے راشدین نہیں ہے، اور نہ ہی بنی امیہ کے سلاطین اور امراء اور حکماء اور بادشاہ پر منطبق ہوتی ہے، اس لیے کہ بنی امیہ کے خلفاء کی تعداد 12 سے زیادہ ہے، یہ ایک، اس کے علاوہ سب ظالم تھے، خونخوار تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، کیا واقعاً وہ پیغمبر کے جانشین بننے کے لائق ہیں؟ کیا واقعاً یزید اور یزید جیسے دوسرے ظالم خلفاء کے زمانے میں اسلام اور مسلمین کو عزت ملی ہے؟ جبکہ پیغمبر فرماتے ہیں میرے 12 جانشینوں کے ہاتھ میں اگر میرے 12 جانشینوں میں سے ایک کے ہاتھوں میں رہیں گے تو اسلام کو عزت ملے گی، مسلمانوں کو عزت ملے گی۔ کہ واقعاً یزید اور یزید جیسے دوسرے، عبد الملک جیسے، مروان جیسے، ولید جیسے لوگوں کے زمانے میں اسلام کو عزت ملی ہے؟ فیصلہ آپ کر لیجیے۔ لہذا یہ 12 کی تعداد خلفائے بنی امیہ، بادشاہان بنی امیہ، امراء بنی امیہ پر منطبق نہیں ہوتی، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تعداد 12 سے زیادہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ سب ظالم تھے، جبکہ پیغمبر رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، پیغمبر کا جانشین بھی رحمت للعالمین کے صفت سے مالا مال ہونا چاہیے، اور اسی طرح بنی عباس کے ظالم خلفاء پر بھی منطبق نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بھی 12 سے زیادہ ہے، ان کی تعداد بھی 12 سے زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ بھی سب کے سب ظالم تھے، بنی امیہ سے کم ظلم نہیں کیا مسلمانوں پر، انسانوں پر بنی عباس کے خلفاء نے۔ اس کے علاوہ یہ حضرات، ان حضرات نے قرآن کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی ہے، قرآن کے اس حکم پر انہوں نے عمل نہیں کیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى پر کسی نے عمل نہیں کیا ہے، پھر وہ کیسے پیغمبر کے جانشین ہو سکتے ہیں؟ خدا نے حکم دیا تھا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، انہوں نے مودت قربہ سے اظہار محبت کی ہے۔ اظہار محبت اگر کیا ہے تو موسیٰ بن جعفر 14 سال مسلسل موسیٰ بن جعفر کو زندان کی تاریکیوں میں رکھا جاتا تھا، صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگا دیتے تھے، سید الشہداء کو دین دارے سب کے سامنے ذبح کرنا، کیا یہ مودت قربہ، ذی القربہ کا حق ادا کرنا ہے؟ قرآن کس حکم پر عمل پیرا ہونا ہے؟ 40 سال تک منبروں سے علی پر لعن طعن کرنا، کیا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کا معنی یہی ہے؟ تو کیا یہ لوگ پیغمبر کی جانشین بن سکتے ہیں؟
ایک عام بچے سے بھی کہیں تو بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا نئے خلفائے اثنا عشر بعد خلفائے راشدین پر منطبق ہوتے، چونکہ وہ صرف 4 تھے، 12 نہیں تھے، نہ خلفائے بنی امیہ پر، نہ خلفائے بنی عباس پر، نہ خلفائے بنی عباس پر، نہ خلفائے عثمانیہ پر، نہ آج کل جو اس وقت امیر المومنین کے ادعا کرنے والوں پر۔ اور یہ حدیث صرف اور صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر اور ان 12 ائمہ طاہرین پر منطبق ہوتی ہے جن کی امامت کا شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.